بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک قصہ سنانے لگا ہوں جو ایک لڑکی سبیحہ کا ہے۔ اس کے سسرال کے حوالے سے میں آج آپ کو ایک کہانی سناؤں گا، اسی کی زبانی۔ ساس بہو سیریل دیکھ دیکھ کر میں بہت تیز ہو چکی تھی۔ مجھے شادی کے بعد کیا کرنا ہے اور کیسے سسرال کو لے کر چلنا ہے، ساری ترکیبیں اور سارے ہتھ کنڈے بخوبی جان چکی تھی۔ ماما کا تو کہنا یہی تھا، سبیحہ کی طرف سے مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اس کو جیسا بھی سسرال ملا یہ تو اس کو ہینڈل کر لے گی۔ میں اپنے بچپن سے یہ الفاظ سنتی آ رہی تھی، وقت گزرتے پتہ ہی نہیں چلا، بچپن سے کب جوانی کی سرحدوں میں داخل ہوئی، اور پھر جلد ہی ایک جگہ سے پیغام نکاح آیا اور ماما بابا نے دیکھا اور ہاں کر دی، اور چند ماہ بعد مجھے دلہن بنا کر کسی اور کے گھر بھیج دیا گیا۔ میں بہت روئی اس دن، ماما اور بابا بھی ساتھ میں رو رہے تھے۔ کیا کوئی اپنی بیٹی کی اتنے پیار سے اس لیے پرورش کرتا ہے کہ چند سالوں کے بعد وہ اسے کسی اور کے گھر بھیج دے، کسی اور کو سونپ دے؟ اجنبی گھر، اجنبی لوگ، ماما، بابا، اور میں ایک مرتبہ پھر اپنی ماما سے لپٹ کر رو پڑی۔ بھائی، خوشی کے اس موقع پر رونے کی تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ بڑے بھائی جان نے آنسوؤں کو ضبط کر کے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے پتا ہے آپ کیوں رو رہی ہیں۔ چھوٹی بہن انیکا نے مجھ سے کہا۔ کیوں رو رہی ہے؟ بڑے بھائی نے اشتیاق سے پوچھا۔ اس لیے کہ ان کی الماری اب میں لے لوں گی، انیکا نے الماری کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ انیکا کی بات پر سبھی مسکرا دیے۔ شادی ہوئی اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ دوسرے دن گھر والے ناشتہ لے کر آئے تو چھوٹی خالہ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، سبیحہ 6 ماہ تک اپنی زبان بند رکھنا اپنے سسرال میں۔ خالہ، وہ کیوں؟ کیا گونگے ہونے کی ایکٹنگ کرنی ہے؟ میں نے شرارتی انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ تم نہ اب بڑی ہو جاؤ، شادی ہو گئی ہے تمہاری، چھوٹی خالہ نے کہا۔ ارے تو آپ ہی تو کہہ رہی ہیں 6 ماہ تک سسرال میں خاموش رہو۔ اب یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب میں یہ کہوں کہ میں گونگی ہوں۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے، تم ہمارے جانے کے بعد علل اعلان سب سے کہہ دینا، مس سبیحہ جو کہ اب غزالی خاندان کی بہو ہے وہ گونگی ہے۔ میری بڑی بہن نے کہا۔ اس کے بعد وہ سب مجھے گونگا تسلیم کر لیں گے؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ جو نہ تسلیم کرے اس سے کہنا میں اپنی زبان سے کہہ رہی ہوں میں گونگی ہوں۔ تو آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ باجی کے اس طرح کہنے پر سب کہکہا لگا کر ہنس پڑے۔ سب گھر والے جا چکے تھے، دوسرے دن ہی ولیمہ تھا تو مجھے بیوٹی پارلر جانا تھا۔ ولیمہ بخیر و عافیت ہو گیا اور چند دن میں شادی کے مہمان بھی اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے۔ شادی کے بعد سے ہی چند سوالات مجھے ستا رہے تھے۔ گرچہ گھر والوں نے فیصل اور اس کے گھر والوں کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ بہت ہی اچھا تھا، لیکن پھر بھی حقیقت تو وہی جانتا ہے جو ساتھ رہتا ہے۔ کیسا ہے اس گھر کا ماحول، کیسے لوگ ہیں یہ؟ بہت سے خدشات، اندیشے، اور میں اپنے بچپن سے ساس بہو، دیورانی، جیٹھانی اور نندوں کو ہینڈل کرنے کے تمام طریقے سوچ رہی تھی۔ چھوٹی خالہ کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، سبیحہ 6 ماہ تک اپنی زبان بند رکھنا اپنے سسرال میں۔ رات سوتے جاگتے اور اندیشوں میں گزر رہی تھی۔ صبح فجر کی نماز پڑھی اور کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو پورا گھر ہی جاگ رہا تھا۔ ارے یہ لوگ سوتے نہیں ہیں کیا؟ کہیں میری شادی جنات میں تو نہیں ہو گئی؟ میں سوچتے ہوئے مسکرا دی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ دادی ساس کی آواز سنائی دی، آؤ بہو آؤ۔ ارے باپ رے باپ، میں تو بھول ہی گئی تھی، یہاں تو 2 سانسیں ہیں، یعنی یک نہ شد 2 شد۔ آج تو میری سوچیں میرے ہی کنٹرول میں نہیں تھی۔ کیا سوچ رہی ہو بہو؟ دادی ساس کی آواز دوبارہ گونجی تو مجھے لگا میری چوری پکڑی گئی۔ کچھ نہیں دادی جان۔ السلام علیکم، میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام۔ ارے تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ دادی جان نے پوچھا۔ نہیں نہیں دادی جان، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں، کوئی بات تو ہے، ہم نے دھوپ میں تو بال سفید کیے نہیں ہیں، دادی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے دادی جان تو بہت تیز ہیں، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ نہیں دادی جان، میں یہ سوچ رہی تھی کہ سب اتنی صبح صبح جاگ گئے ہیں۔ میں نے اپنی گھبراہٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا۔
صبح سویرے جاگ گئے ہیں کیا مطلب؟ صبح سویرے ہی جاگا جاتا ہے، رات اندھیرے تو کوئی نہیں جاگتا، میری چھوٹی نند نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او ہو، یہ بھی مجھے تیز ہی لگ رہی ہے۔ میری بدگمانیاں جاری تھیں۔ کچھ ہی دیر میں ناشتہ لگ گیا۔ گھر کے تمام افراد نے ناشتہ کیا۔ جنہیں اسکول جانا تھا وہ اسکول جانے کی تیاری کرنے لگے، اور جنہیں تلاش رزق کے لیے جانا تھا وہ اپنے اپنے کاموں پر نکل گئے۔ دادی جان، بڑی بھابھی نظر نہیں آ رہی ہیں، میں نے اپنی جٹھانی کے بارے میں معلوم کیا۔ ہاں، وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو گئی ہوں گی۔ وہ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ سب جاگ رہے ہیں اور وہ… میں نے بات ادھوری چھوڑی کیونکہ مجھے اپنی چھوٹی خالہ کی بات یاد آ گئی۔ صفیہ 6 ماہ تک اپنی زبان بند رکھنا اپنے سسرال میں۔ دادی جان نے مجھے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، اس کا شوہر رات دیر سے گھر آتا ہے اور بچے بھی اس کے چھوٹے ہیں، رات بھر جگاتے ہیں، اچھا ہے کچھ آرام کر لے۔ بڑے ٹھاٹھ ہیں اس گھر میں بہوؤں کے۔ میں نے دل میں سوچا، تم بھی سوچ رہی ہوگی کہ اس گھر میں تو بہوؤں کے بڑے ٹھاٹھ ہیں۔ دادی جان نے کہا تو میں تو ڈر ہی گئی، یہ دل کی بات کیسے جان لیتی ہیں؟ ہاں ہاں، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، دیکھو جب وہ نیند پوری کرے گی، سکون سے رہے گی، تو اس کا فائدہ اسی گھر کو ہوگا۔ مثلاً میں نے پوچھا، مثلاً یہ کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھے سے کر سکے گی، وہ نیند پوری نہ ہونے کے سبب چڑچڑی نہیں ہوگی، اور جب وہ چڑچڑی نہیں ہوگی تو میرے پوتے سے لڑے گی نہیں، یوں میرا پوتا بھی سکون میں رہے گا اور بلڈ پریشر اور ڈپریشن کا مریض نہیں بنے گا۔ اس طرح بہو کی طبیعت بھی اچھی رہے گی اور وہ بیمار نہیں پڑے گی، اور اس طرح میرے پوتے کے پیسے ہسپتال میں خرچ نہیں ہوں گے۔ سب سے بڑھ کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تو فرما برداری ہوگی۔ دادی ساس نے کہا تو میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے اس گھر کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے بہت ساری باتیں معلوم ہو چکی تھی۔ ابھی کل ہی کی تو بات ہے جب میں اور میری دیورانی کچن میں کام کر رہی تھی اور اتفاق سے میرے ہاتھ سے کانچ کا گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ کیا ہوا؟ میری ساس کی آواز سنائی دی۔ وہ امی، چھوٹی بھاپی نے گلاس توڑ دیا۔ میری دیورانی نے کہا، نہیں، چھوٹی بہو کو ایسے نہیں بولتے، گلاس ٹوٹ گیا، توڑنا الگ ہے۔ کیا صبیحہ نے گلاس جان بوجھ کر توڑا تھا؟ میری ساس نے میری دیورانی سے پوچھا۔ نہیں، گر گیا تھا ان سے، میری دیورانی نے کہا۔ کوئی بات نہیں، گلاس ٹوٹ جائے پر دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ پھر ساس نے مجھے دیکھا اور کہا، کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ ان چند دنوں میں مجھے میرا سسرال اپنے گھر سے بھی زیادہ عزیز ہو چکا تھا۔ مجھے اپنی رخصتی کا دن یاد آ رہا تھا جب میں اپنی ممی اور بابا سے کہہ رہی تھی، کیا کوئی اپنی بیٹی کو اتنے پیار سے اس لیے پرورش کرتا ہے کہ چند سالوں کے بعد وہ اسے کسی اور کے گھر بھیج دیں گے، کسی اور کو سونپ دیں گے، اجنبی گھر، اجنبی لوگ۔ شام میں فیصل ڈیوٹی سے گھر واپس آئے تو میں نے فیصل سے کہا، ایک بات تو بتائیے، یہ آپ کے گھر والے اتنے اچھے کیوں ہیں؟ یعنی ہم اچھے نہیں ہیں؟ فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، آپ تو ہیں ہی اچھے۔ میں نے اتنا اچھا سسرال نہ تو کبھی فلموں اور ڈراموں میں دیکھا اور نہ ہی کہیں قریب کے عزیز و اقارب میں اس کی مثال دیکھی۔ اچھا، تو ہماری بیگم صاحبہ جاننا چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں اتنا اچھا سسٹم کیوں چل رہا ہے؟ اصل میں ہمارے دادا جان ایک عالم دین تھے اور وہ کہتے تھے، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم اس کو محمل اور خوبصورت غلاف میں لپیٹیں اور اسے چوم کر اونچے سے ایک طاق پر رکھ دیں۔ کیا مطلب، قرآن کا ادب نہ کریں؟ کلام الہی کا احترام نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ارے بیگم صاحبہ، صبر صبر، کیوں بلا وجہ مفہوم مخالف نکال رہی ہیں؟ بالکل مکمل ادب و احترام ہونا چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے، میری بات تو مکمل ہونے دیجیے۔ جی کیجیے، میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے دادا جان کہتے تھے، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم اس کو محمل اور خوبصورت غلاف میں لپیٹیں اور اسے چوم کر اونچے سے ایک طاق پر رکھ دیں، بلکہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بہوؤں کے ساتھ تو کہیں بھی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، خود شوہر بھی اپنی ماں کے کہنے میں ہوتے ہیں۔ یہی تو سمجھا رہا ہوں آپ کو، جب ہمارا قرآن سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے
تو اس کے احکامات پر ہم عمل کرتے ہیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ لہٰذا ہمیں ہمارے دادا دادی اور والدین نے قرآن کی یہ تعلیم دی ہے کہ ہم گھر میں عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کریں۔ جب ہم قرآن کریم پر عمل کریں گے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہم اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ ہاں آپ سچ کہہ رہے ہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل انسان کو بہت اچھا بنا دیتا ہے۔ دوستو، آپ چاہتے ہو کہ آپ اچھے بنو تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیے۔ خدا حافظ۔